أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، ذکر و وظائف، تجلیات، نصر و نیاز اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر خاص درود و سلام آمینہ دے لال پے کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار ان گنت درود و سلام دیاں بارشاں ہون. حضرات، میرے اور تو آٹے پیر و مرشد علیہ السلام 35 سال دی عمر دے اندر قدم رکھیا. قریش مکہ بیت اللہ دی تعمیر اثر نو کرن لگے.
وجہ یہ سی کہ بیت اللہ بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں دے اوپر تعمیر سی، پانچ ساڑھے پانچ یا 6 فٹ لگا لو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے زمانہ دے اندر، دور دے اندر دیواراں بالکل چھوٹیاں بغیر چھت تو سن، اور بیت اللہ دے اندر کافی سارا خزانہ دفن سی۔ چوراں نے کافی سارا چھت دا نہ ہون دی وجہ تو فائدہ اٹھا کے کافی چرا لیا، اور کچھ بہت سارا طویل عرصہ گزر چکیا، دیواراں پھٹ گئیاں، خستہ حالی دا شکار ہو گیا، کچھ اس سال سیلاب آیا، دیواراں منہدم ہونے دا خطرہ پہ گیا، مکے والے اکٹھے ہو کے اس عمارت نو گرا کے اثر نو بنان دا پروگرام بنایا، اور یہ اندر سب تو بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، بیت اللہ اور اینو گرائے کون؟ میٹنگ بلاندے نے، صلاح مشورہ کر کے اٹھ جاندے نے کہ اس عصمتہ والے گھر نو ہاتھ پائے کون؟ اینا دے اندر ولید بن مغیرہ مخزومی اینے جرت دا مظاہرہ کیتا، اینے ہتھوڑا لیا، بیت اللہ دیاں دیواراں گران لگ پیا، تے نال دعا کر دے، اندہ اللہم لا نريد إلا الخير، اللہ میرا ارادہ خیر دا ہے، بھلائی والا ہے، اللہ میری نیت ٹھیک ہے، تے اے ولید بن مغیرہ مخزومی نے دیواراں گران شروع کر دیتیاں، رات پہ جاندی ہے، ہن جن مکے والے قبیلے سن جڑے اس میٹنگ دے اندر شامل، کہن لگے مغیرہ دا انجام ویکھ لئیے کی بندہ ہے، رات پہ جاندی ہے
تو مغیرہ نو ولید بن مغیرہ نو کچھ نہ ہویا۔ پھر سارے دے سارے قبیلے اکٹھے ہو جاندے نے، جنہ دے اندر بنی عبد مناف، بنی زہرہ، بنی مخزوم، بنی عبد الدار بن قصی، بنی اسد اور بنی عدی، اے سارے اس اجلاس کے اندر موجود نے۔ بیت اللہ نو گرانا شروع کر دیتا ہے، اور اس تو پہلے ابو وہاب بن عمر مخزومی، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد دا مامو اے کھڑا ہو جاندا ہے، سارے قبیلے والیاں نو مخاطب کردا ہے، سارے انو مخاطب کر کے کہن لگا، اوے قبیلے والیو تے سارے لوگ جتنے قبائل نے، انہاں دے لوگ تے انہاں قبیلے والیاں دے جتنے سردار نے، او سارے کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو، اے بیت اللہ تعمیر کرنا تے اے دے واسطے حلال رقم خرچ کرنی ہے، جن نے بھی حصہ پانا ہے حلال رقم دے اندروں۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا زانیہ عورت دی اے دے اندر کمائی نہیں لگ سکتی۔ نمبر 3 سود دی کمائی بھی نہیں لگ سکتی، کسے دا نہ حق مال چھینیا ہویا او بھی بیت اللہ دی تعمیر دے اندر نہیں لگ سکتا۔ اللہ اللہ، ہن غور کر لو، ہین کافر، ہین جناب والا غیر مسلم، لیکن اونا دی سوچ کیسی ہے کہ اللہ دا گھر بنانا ہے تے اے دے اندر مال جڑا ہے او حلال لگنا چاہیے۔ اور میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا حلال کمائی دے اندر برکت ہے، حلال کمائی دے اندر اللہ دی رحمت ہے، حلال کمائی دے اندر اللہ دا فضل ہے۔ اور یارو مال جیڑا حرام دا ہوئے پاویں وہ اللہ دے رستے تے لگے لیکن حرام حرام ہی ہے، غریباں تے جناب خرچ کیتا جائے حرام حرام ہی ہے، اے جناب اے رفاع عامہ دے کماں تے خرچ کیتا جائے مال حرام حرام ہی ہے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے طالبو کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ بہقی دی روایت ہے، امام بہقی بیان کر دینے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ دے فرائض وچوں، اللہ دے فریضیاں وچوں، اللہ دے فرائض وچوں سب تو بعد جڑی حلال چیز ہے فرمایا حلال کمانا ہے، حلال کاروبار ہے۔ اس واسطے اللہ اعلان کر رہا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا ان اللہ
طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وَعَمَلُوا صَالِحًا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں طیب مال کھانا ہے، فرمایا اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ مطہر ہے، تے فرمایا اللہ تعالی لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ چیز نو پسند کر دینے، پاک چیز نو پسند کر دینے، فرمایا اگر پاک نہیں تے اللہ پسند نہیں کر دے، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ امر المؤمنین، اللہ پاک نے مومنانو بھی ایہو حکم دیتا ہے کہ فرمایا طیب مال، پکیزہ مال، فرمایا میں طیب تے مینوں طیب چیز ہی پسند ہے، فرمایا بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنانو بھی پکیزگی دا حکم دیتا ہے تے فرمایا رسولانو بھی پکیزگی دا حکم دیتا ہے، اور نال میرے محبوب نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، میرے آقا فرمایا اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، اور اللہ نے باقاعدہ طور تے رسولاں نو آرڈر کیتا ہے، حکم کیتا ہے، اور یارو جدو نبیاں نو آرڈر کیتا جائے، جدو رسولاں نو حکم دیتا جائے نا تے فرمایا اودوں رسول دی ذات ہندی پاک ذات ہے، اصل دے اندر انہاں دی امت نو حکم دیتا جا رہا ہوندا ہے، انہاں دی امت نو آرڈر دیتا جا رہا ہوندا ہے، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، فرمایا اللہ رسولہ نو آرڈر کر رہے ہیں کہ کھاؤ مال پکیزہ مال وعملوا صالحا، تے عمل اچھے کرو، میرا رب اشارہ دے رہا دنیا والے ہو، پکیزہ کھاؤ گے تے چنگے کم کرو گے، مطہر کھاؤ گے تے اچھے کم کرو گے، پکیزہ کھاؤ گے تے نیک کم کرو گے، وگرنہ فرمایا جس بندے نے پکیزہ کھانا نہیں کھانا، جدا رزق پاک نہیں، جدی کمائی حلال نہیں، انہیں حرام دہی کم کرنے نے، وہ کدی بھی نیک کم نہیں کر سکتا، کدی بھی اچھے کم نہیں کر سکتا، اللہ اللہ آؤ حلال کمائی اللہ، اے جناب عرب والے مکے والے بیت اللہ دی تعمیر کرن لگے نے تے آندے نے جناب دیتے حلال روزی خرچ کرنی ہے، حلال مال خرچ کرنا ہے، تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے طالب الحلال طالب الحلال واجب علی کل مسلم، طبرانی دی روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا
ہر مسلمان تے فرض ہے جس بندے نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس بندے نے کلمہ پڑھیا ہے نال اوتے تے واجب ہے، اوتے تے ضروری ہے کہ او حلال روزی کمائے۔ فرمایا حتی لب الحلال واجب علی کل مسلم، اللہ اللہ۔ آؤ ایک اور فرمان مصطفیٰ سنتے جاؤ، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر رہے ہیں، فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقدو داخل الجنت۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس بندے نے حلال کھایا ہے تے سنت عمل کیتا تے او بندہ لوگاں نو تکلیف نہیں دیندا ہے، لوگوں دے ہاتھ کولوں بھی محفوظ نے، او دی زبان کولوں بھی محفوظ نے، او دیاں اکھاں کولوں بھی محفوظ نے، او دے جسم دے انگ انگ کولوں لوگ محفوظ نے۔ فرمایا داخل الجنہ، اے بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ فرمایا اے بندہ کون ہے؟ انہیں حلال کھاتا ہے، حلال کمائے گا تے کھائے گا، حلال کاروبار کرے گا تے حلال کھائے گا۔ فرمایا حلال کھاتا ہے تے سنت عمل کر لے آئے، اور پھر فرمایا اپنی جان کو لوگاں نو محفوظ رکھ دے، یعنی اپنی ذات کو لوگاں نو تکلیف نہیں دینا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داخل الجنہ، اے بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ کون گارنٹیاں دے رہا ہے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ او نبی گارنٹیاں دے رہے ہیں جدی زبان نو اللہ نے کہا میری اجازت تو بغیر وہ زبان حرکت نہیں کر دی، او لب جنبش نہیں دیں دے۔ اللہ اللہ میرے محبوب اعلان کر رہے ہیں، فرمایا جڑا بندہ حلال کھاندا ہے، حلال کاروبار کردا ہے تے سنت عمل کردا ہے، اپنی زندگی نو میرے طریقے دے مطابق ڈال لیندا ہے تے لوگاں کو دی ذات نو تکلیف نہیں پہنچ دی، ایدی ذات کو لوگاں نو تکلیف نہیں پہنچ دی۔ میرے آقا فرمایا ہے بندہ جنتی ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو ساریانو ایسے لوگاں دے اندر شامل فرمائے۔ اللہ اللہ آؤ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں نکلے الفاظ نوٹ کر دے جاؤ، لکھ دے جاؤ، سینے تے منقش کر دے جاؤ، اپنیاں چولیاں نو انہاں دی زینت بنا لو۔ فرمایا توبہ لمن طاب کسبہ وصلحت سریرتہ وکرمت علانیتہ وازل عن الناس شرہم۔ یہ بھی طبرانی دی روایت ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس بندے واسطے خوش خبریاں نے، اس بندے واسطے خوشیاں ہی خوشیاں نے۔ فرمایا جس بندے نے حلال کمایا اور فرمایا حلال
کاروبار کیتا، فرمایا کمائی بھی پا کے اور فرمایا کھانا بھی پا کے، اس بندے دا باطن بھی پا کے، اس بندے دا ظاہر بھی پا کے، فرمایا عزت دار ہے، اور فرمایا کہ اپنے شر کو لوگاں نو محفوظ رکھدا ہے۔ اس بندے واسطے خوشخبری ہے کہ بندہ جنتی ہے، توبہ انشاءاللہ کبھی اللہ موقع دے توبہ دی تشریح کریں گے۔ اے جنت دے اندر میرے رب نے ایک درخت بنایا ہے جدا نام توبہ ہے۔ توبہ جنت دے اندر اللہ پاک نے ایک درخت بنایا، خوشخبری اللہ اللہ میرے معزز سامعین، توبہ لمن طاب کسبہ، اللہ رزق حلال کمان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ آؤ ایک اور موتی اپنی چولیاں دی زینت بنا لو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی ان یجعلنی مستجاب الدعوت، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت، والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، وایما عبد نبت لهم من السخط فالنار اولی به۔ یہ بھی طبرانی دی روایت ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دے اس ٹکڑے نو تلاوت فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اللہ عام لوگاں نو اعلان کر رہے ہیں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور زمین دا رزق جیڑا نا حلال کھایا کرو، زمین دا رزق حلال تناول فرمایا کرو، جیڑا طیب ہے، جیڑا پاک ہے، جیڑا مطہر ہے۔ تے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو جاندے نے، آپ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی، فرمایا ادعو اللہ ان یجعلنی، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوت، اللہ دے رسول دعائی کر دیو اللہ میں نو مستجاب الدعوہ بنا دے، یعنی میریاں دعاواں میں زبان وچوں بات کراں تے میرا رب قبول کر لوے۔ اور سنو سنو پپلی والے دے بسن والے اج میں تے تو گلا کرنے آئے کہ اللہ ساڈیاں دعاواں نہیں سندا،
اللہ اللہ تے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولا بیان کر دیتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولا بیان کیتا ہے، بندہ ایتھوں لکھاں خرچ کر کے بیت اللہ دیاں زیارتاں واسطے جاندا ہے تے اوتھے جا کے نہ جدوں کہندا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، جدوں یہ آوازاں کسدا ہے، جدوں بیت اللہ دیاں پھیریاں پاندا ہے تے اتوں آواز آندی ہے لا لبیک، اسی تیری حاضری منظور نہیں کر دے، اسی تیری حاضری قبول نہیں کر دے۔ اعلان ہوندہ وجہ کی ہے، فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام، اور لکھا روپیہ ظلم دے نال اکٹھا کر کے لے آن والے آئے، تیرا کھانا بھی حرام دا ہے، تیرا پینا بھی حرام دا ہے، تیرا پہننا بھی حرام دا، تے میں تیریاں دعاواں یا تیرا بیت اللہ دے اندر آنا کمیں قبول کرا ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ او یارو 100 روپیہ ہوئے نا، او ایک 10 روپیے ہی ہوئے، او دے اندر 10 پیسے حرام دے ہون تے سارے ہی حرام ہو جاندے نے۔ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو جاندے نے، اللہ دے رسول دعا کر دیو اللہ مینو مستجاب الدعوہ بنا دے، میں اپنی زبان چو بات کرا تے اللہ قبول کر لوے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے یا سعد اتب اتب مطعمک، اپنا کھانا حلال دا کر لے، اپنا کھانا پینا اپنی روزی حلال دی کر لے، پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا تکن مستجاب الدعوہ، پھر اللہ تیریاں دعاواں قبول کر لوے گا۔ اللہ اللہ یارو اسی اپنی کمائی تے غور کریے، اپنے کاروبار تے غور کریے، اسی اپنے بچیاں واسطے ہیرا پھیریاں کر جانے آنے، اسی اپنے بچیاں واسطے جناب رشوتاں لے جانے آئے، اسی اپنے بچیاں واسطے غلط کام کر کے روزی کما لینے آئے کہ ساڑھے بچیاں دا کچھ بن جائے، ساڑھے جناب بچیاں دا کچھ بن جائے، ساڑھے جان تو بعد انہوں تکلیف نہ ہوئے۔ لیکن یارو کدی غور کیتا ہے اے جناب غلط طریقے نال کمائی کیتی ہوئی، اے غلط انداز نال کمائی کیتی ہوئی، اے غلط انداز نال جناب اے روزی کمائی ہوئی، تیرے بچیاں واسطے بھی نقصان دے وے تے تیرے واسطے بھی نقصان دے وے۔ اللہ اللہ غور کر لو نا جناب، آسان رشوت دا نام چاہ پانی رکھ دیتا ہے۔ میرے معزز سامنے ایک بندہ 18ویں گریڈ دا ہے، ایک بندہ 21ویں گریڈ دا ہے، اے بدبخت کرسی تے بیٹھا ہے تے جڑا بندہ دیہاڑی کرنے والا ہے دا کام کرنے واسطے 150 جناب دے کولو لے رہے نو حیا نہیں آ رہا، اپنی تنخواہ نو بھی حرام کر رہا ہے۔ جڑا بندہ اس انداز نال کام کردا ہے، رشوتاں لیندا ہے، دی اپنی کمائی بھی حرام ہو جاندی ہے۔ اگر انہوں حلال طریقہ کرنا چاہیے تے جناب جویں طریقہ صحیح میں کام کردا جائے، جڑی تنہا سرکار کو لے رہا ہے اسی طرح تے آن والے سوالیاں دا کام نپٹاندا جائے، اپنی حلال کر کے کھا
ہے کہ جیڑا بندہ سرکاری ملازم ہے نا یا کتے بھی ملازم ہے کارخانے دے اندر یا کسے دکان تے وے اے بھی اگر اپنی روزی نو حلال کرنا چاہندا ہے تے نیت نال کم کرے، نیت نال کم کرے گا تے دی روزی حلال ہوئے گی، وگرنہ اپنی روزی نو حرام کر بوے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے ہوئی فارمولا بتلایا ہے، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوی، اپنا کھانا پینا جڑا نو حلال کر لے تے اللہ تینو مستجاب الدعوی بنا دے گا۔ ادھر زبان وچوں بات کرے گا تے اللہ سن لوے گا، اللہ اللہ۔ اور نال ہی میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جس قبضہ ہے جتے قبضہ ہے قدرت اندر محمد دی جان ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے وہ فرمایا حرام دی کمائی کردا ہے، فرمایا حرام دا لقمہ اپنے پیٹ دے اندر ڈال لیندا ہے، فرمایا ما یتقبل فیہ ما یتقبل منہ عملہ 40 یوما، جدے پیڑ دے اندر حرام دا ایک لقمہ چلا گیا، کنا ایک لقمہ دے پیڑ دے اندر حلق دو تھلے اتر گیا ہے، فرمایا فی جوفی، او دے پیڑ دے اندر حرام دا لقمہ چلا گیا ہے، اللہ پاک اس بندے دی 40 دن دی عبادت نو قبول نہیں کرنگے۔ غور کریے ایتھے جناب ایک لقمہ کی کئی لقمے، تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، فرمایا جس حرام دے لقمے نال اپنے گوشت پوست نو پار رہا ہے، اپنے جسم نو پار رہا ہے، فرمایا کہ اے دا رزق بھی، اے دی جناب رشوت بھی، اے سارے معاملات بھی تے اے آپ بھی، فرمایا فنار جہنم دا بالنے۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا غور کر دے جو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتی قدم قدم تے رہنمائی فرمائی ہے۔ سیدنا ابن عمر بیان کر رہے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا من اشترا ثوبا بعشرۃ دراہم وفیہ درہم من حرام لم يقبل اللہ عز وجل له صلاة ما دام علیہ، قال ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ ثم قال ثم طاع ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول سیدنا ابن عمر
کہہ دیو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالیٰ نو اعلان کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ 10 درم دا یا 10 روپیے دا ہے، فرمایا وہ کپڑا خریدا ہے، کپڑا خریدا ہے، فرمایا یہ دے اصل تے حلال جڑے نے 9 روپیے نے، یہ دے اندر ایک جڑا درم ہے وہ حرام دا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے لم یقبل اللہ عز وجل لہو صلاۃ ما دام علیہ، وہ کپڑا جنی دیر دے کو روے گا اللہ دی عبادت قبول نہیں کرے گا، دی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر رہے ہیں محبوب علیہ السلام دے کولوں میں سنیا ہے اور اپنے کنا دے اندر انگلیاں دے کے آپ فرماندے نے اگر میں پیارے محبوب علیہ السلام کولوں نہ سنیا ہوئے تے میرے کنا دی سماعت ختم ہو جائے، میں ڈورا ہو جاوا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے کتھے کتھے اپنی امت دی تربیت فرمائی ہے، فرمایا اگر چیز خریدنا ہے تے او دے اندر ایک چیز ایک درم بھی جڑا حرام دا تے سارا ہی حرام دا ہو گیا ہے۔ اس طرح کہہ لو جے بندہ ساری مکمل ہنڈیا جڑی ہے وہ حلال دی ہے تے نمک حرام دا پہ گیا، نمک نجائز پہ گیا ہے، فرمایا ساری ہنڈیا ہی حرام دی۔ اللہ اللہ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ میرے محبوب علیہ السلام نے کس کس انداز نال اپنی امت دی رہنمائی فرمائی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جتھے جتھے رہنمائی فرمائی ہے اپنی امت نو روکے ہے، اے امت اس طرف دوڑ کے گئی ہے، پتہ نہیں یہ اندر کی فائدہ آقا نے کیوں روکیا ہے۔ اور امت کا حال تے بچیاں والا ہو گیا ہے، اور جنہیں والدین بچیاں نو روک دینے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ تیرے واسطے نقصان دے وے، اے عمل نہیں کرنا تیرے واسطے نقصان دے وے، اس امت نے بچیاں دی طرح بڑھ بڑھ کے وہ فیل وہ انداز وہ طریقے اپنائے نے جتوں میرے محبوب نے روکیا ہے۔ ذرا غور کریے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں سیدنا قاسم بن مخمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا من اکتسب معالا مما آسمن ففصل به رحمه او تصدق به او انفقه في الله جميعا ذلك كله جميعا فقذف به في جہنم۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا جیڑا بندہ گناہ تے حرام کماندا ہے، گناہ تے حرام کماندا ہے، فرمایا ایدی روزی پاک نہیں نہ پاک ہے، فرمایا پھر اس روزی نو اس رزق نو اس مال نو اپنے رشتہ داراں تے خرچ کردا ہے، فرمایا صدقہ کر دیندا ہے یا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیندا ہے، اللہ پاک قیامت والے دن اے سارا مال اکٹھا کرن گے نال اس بندے دے چمٹا کے جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ دعا کرو اللہ
محفوظ فرمائے، اللہ سانو حلال دی روزی کمان دی، حلال دا مال کمان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یارو اسی تے وتیرہ بنا لیا ہے، مال مشرق تو آئے تھے ہم دیو، مغرب تو آئے تھے ہم دیو، شمال تو آئے تھے ہم دیو، جنوب تو آئے تھے ہم دیو، جنہیں تو مرضی ہوئے مال تے ہے نا، پیسے تے ہے نا، اللہ اللہ جنہیں سارے نے رل کے اے پاکستان نو لٹے ہے، اینو چوسے ہے، مال تے ہم دیو، قوم مردیے تے مرے، قوم جہنم دے اندر جاندیے تے جائے، قوم کسے گڑے دے اندر جاندیے تے جائے، انہوں نے جناب ثواب دا کام سمجھ کے ملک نو لٹیا، اینو دیوالیہ تک پہنچا دیتا۔ آؤ ذرا غور کرتے جاؤ، لیکن امت دا کی حال ہے؟ امت نو بھی سمجھ آ رہی اور نہیں آ رہی؟ امت نو بھی چاہیے جمی توبہ کرے، اللہ کو معافیہ منگے کہ اللہ کی بن گیا ہے، اے تیرے پیارے محبوب دی امت ہے، لیکن امت کسب سے ترائی نے۔ آؤ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا یاتی علمنا سے زمان لا یبالی امرأ ما اخذ من الحلال ام من الحرام۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو موجودہ حالات نے جو ساری سوچ بن گئی ہے اور ہزاروں سال پہلے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آگاہ کر گئے، میرے محبوب نے فرمایا ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایسے ایام تے ایسیاں کڑیاں آن گیا ہے، فرمایا لوگ مال اکٹھا کرنگے، لوگ جڑے نے پرواہ نہیں کرنگے میں کی لے رہا ہوں تے کی دے رہا ہوں، میں کی لے رہا ہوں تے کی دے رہا ہوں۔ فرمایا ما اخذ من الحلال ام من الحرام، فرمایا جڑا میں لے لیا وا اے حلال بھی ہے کہ نہیں، جڑا میں دے رہا وا وہ بھی حلال ہے کہ نہیں، اے علم دے اندر ہی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اللہ یارو اسی ہم حرام کمائی دا نام ڈیو رکھ دیتا ہے، اسی حرام کمائی دے طریقے ہی بدل دیتے نے، نام بدل کے کما رہے کھا رہا ہے، اپنے بچیاں دا پیٹ پا رہا ہے، لیکن اللہ دا قرآن تے دعائیاں دے رہا حلالن طیبات کلو من طیبات کلو من طیبات۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ طیب، او میری مخلوق دے لوگوں میرے بندیوں میں پاک ہاں، میں مطہر ہاں، میں منزہات، میں پاک چیز نو ہی پسند کرنا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اے ویکھ لو مکے والے اندر ذہن تے سوچ تے خیال جدو انہوں نے بیت اللہ دی تعمیر کرن لگے تے انہوں نے اعلان کر دیتا ہے کہ بیت اللہ دی تعمیر تے حلال کمائی لگے گی حرام لگے گا۔ ایتھے سب حیثیت لوگ جنہاں نو اللہ نے مال عطا کیتا او جناب ایک بینک وچ مال جمع کرا دین گے تے مال لے لے کے کھادی جان گے۔
سود لے لے کے کھاتی جان گے۔ اللہ اللہ یارو غور کر لو، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا میری امت دے لوگوں حلال کمائی کرنے والا نوٹ نا نوٹ ادھے اتے کی لکھیا ہوندا ہے؟ رزق حلال این عبادت جدے اتے اے چیز لکھیے اسی انہوں ہی غلط استعمال کرنے اسے چیز نال اسی جناب سود دا کاروبار، اسے مال نو اسی جناب رشوت، اسے مال نو اسی غصب کر جانے جدے اتے لکھیا حصول رزق این عبادت۔ کی حال اسی ان الفاظ دا کرنے ہیں، کی حال اسی عبارت دا کرنے ہیں، لیکن اللہ دا قانون اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انداز طریقہ سمجھاندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھے اپنی امت نو بار بار سمجھایا ہے، اپنے صحابہ نو سمجھایا یارو اے جننے اسی کسب کر رہے ہیں سارے صحابہ دے اندر موجود سن، لیکن جدو میرے آقا نے تربیت فرمائی، میرے آقا نے ذہن سازی فرمائی، میرے محبوب علیہ السلام نے انہوں نے اللہ دا قرآن، اللہ دا دستور قانون ضابطہ حیات سنایا ہے، تے پھر انہاں دیاں زندگیاں بدل گئیاں۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، میرے محبوب نے نہ دا تزکیہ نفس کی دام، میرے محبوب نے سمجھایا تے پھر اللہ نے ریگ مار پھر دلاتے مارے آئے، فرمایا ہر کم چھوڑ چھاڑ کے، فرمایا پھر اللہ دے نیک بندے بن گئے۔ پھر کیڑے بندے بنے؟ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر اللہ نے اپنے بندیاں دا تذکرہ قرآن دے اندر کیتا ہے، فرمایا میرے بندے جدو زمین تے چل دینے تے آہستہ آہستہ آجزی تے انکساری نال چل دینے، اور اگوں جدو کوئی اکھڑ دماغ جاہل آدمی کوئی ایسا مل جائے تے فرمایا کالو سلاما، انہوں نے سلام کر کے گزر جاندے نے۔ اے تربیت میرے محبوب نے فرمائی، اور اے ہوئی تربیت میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت دی بات کے اندر آنے والیاں دی فرمائی، تے اے امت سمجھ دی۔ دعا کرو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ۔ اے چند شرائط نے بیت اللہ دی تعمیر دے اندر جڑے مکے والیاں نے رکھے کہ پاجی حلال کمائی بیت اللہ دی تعمیر تے لگنی، کیڑی حلال کمائی، اور فرمایا نہ حق مال بھی لگنا، سود دا مال بھی لگنا، زانیہ دی اجرت بھی لگنی نہیں۔ میں انشاءاللہ انہاں سارے پوائنٹاں تے انشاءاللہ ایک جمعہ ہوئے گا، وقت نال تشریف لے آیا کرو۔ اللہ پاک سانو سمجھن دی سنن دی اور پھر عہدے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔